تھے, صوبائی کونسل کے بھی ممبر تھے. تو ہفتے اور اتوار کو چونکہ ہمارے یہ 2 میٹنگز ہونے تھے, تو اس میں شرکت کے لیے وہ جمعے کے دن کوئی 5, سوا 5, پونے 5 کے لگ بھگ چمن سے نکلے تھے, اور گھر پہ بتایا تھا کہ میں کوئٹہ جا رہا ہوں اپنی گاڑی میں, اور یہ 2 دن میرے کوئٹہ پہ ہوں گے. یہ 2 پارٹی کی انتہائی اہم ہماری نشستیں ہونی ہیں. تو کچلاک تک پہنچنے کے بعد پھر گھر سے ان سے رابطہ ہوا تھا. ان کے چھوٹے بھائی ہے ساجد خان, اس نے رابطہ کیا تھا, فیملی نے رابطہ کیا تھا. تو اس کے مطابق کہ بڑے اطمینان سے اور تسلی سے اسد خان نے ہمیں یہ کہا کہ بس ابھی کوئٹہ کے قریب ہوں, کچلاک کراس کر چکا ہوں یا کچلاک کے آس پاس ہوں. تو بس اس کے بعد کوئٹہ میں اس کا ایک بھائی کی فیملی رہتی ہے, امجد خان ایڈوکیٹ, وہ بھی ہماری انفورنس کے ممبر ہے. تو ہفتہ اور اتوار کے دن وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا چمن سے کہ اسد خان کوئٹہ کی طرف نکلا ہے یا کوئٹہ پہنچا ہے یا پہنچ رہا ہے. تو امجد خان یہ 2 دن مسلسل ہمارے ساتھ کونسل اور ورکنگ کمیٹی کی اجلاسوں میں شریک تھے. تو کل رات کو جب ہماری کونسل کی میٹنگ ختم ہوئی تو امجد خان نے مجھے فون کیا, کہتے کہ گھر سے فون آیا کہ اسد خان کا مسلسل فون بند آ رہا ہے, اور 2 دن سے ہم ٹرائی کر رہے. اس رات کے بعد پھر اگلے دن, پہلے ہمیں اس وجہ سے تشویش نہیں تھی کہ شاید میٹنگز میں ہوں گے اس لیے فون اٹینڈ نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے ہم نے زیادہ پھر آپ سے رابطہ نہیں کیا. لیکن ابھی تو میٹنگ بھی سنا ہے ختم ہوا ہے, اس کا ابھی تک رابطہ نہیں ہو رہا ہے. تو امجد خان نے جواب میں کہا تھا کہ اسد خان تو کوئٹہ آئے ہی نہیں, نہ میٹنگ میں وہ شرکت کرنے آئے ہیں اور نہ کوئٹہ آئے ہیں. چلتن میں ایک کرائے کے فلیٹ میں ان کی جوائنٹ فیملی رہتی ہے, تو اس نے کہا نہ گھر پہ آیا ہے. تو اس دوران پھر انہوں نے مجھے فون کیا. تو رات 4:30-5 بجے تک جہاں پہ کوئی اپروچ ہو سکتی تھی ہم نے بات کی. تو آج صبح ہم نے FIR کٹوایا ایئرپورٹ تھانے میں, وہ بھی اس بنیاد پہ کہ CDR بولتے ہیں یا جو بھی موبائل کی اصلی جو لوکیشن ہوتی ہے اس کے مطابق اسد خان کی موبائل کی آخری لوکیشن ایئرپورٹ روڈ آ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچلاک سے ایئرپورٹ تک روڈ تک بھی پہنچا ہے. اور چونکہ چلتن میں اس کا ایک کرائے کا مکان ہے جس میں وہ رہتے ہیں بھائیوں کے ساتھ. ابھی یہ تو ایگزیکٹ ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ وہ چلتن اسکیم میں داخل بھی ہوا ہے یا مین ایئرپورٹ روڈ پہ گئے, مطلب اس کی یہ لاپتہ ہوئے ہیں. تو پھر یہ آخری جب CDR رپورٹ آئی اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ آخری لوکیشن اس کی ایئرپورٹ روڈ پہ, تو آج ایئرپورٹ تھانے پہ ہم نے اس کی FIR کٹوائی. مذمت تو خیر اپنی جگہ, مطلب کس چیز کی ہم روز مذمت کریں گے. آج سے 2 دن پہلے بوستان ہی میں عمر سلیمان خیل کو گھر کے سامنے اسے اٹھایا گیا ہے اور لاپتہ ہے. اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ تھانے کے سامنے انہوں نے دھرنا بھی دیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بات بھی کہوں کہ یہاں پہ جب بھی کسی کا فون آتا ہے تو پہلا سوال یہ ہم سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے فیملی کے, اسد خان کے مطلب جو فیملی ہے خدا نخواستہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ. یعنی ایک بات ہم کلیئر کر دیں, اس پورے وطن میں, اس پورے پشتون بلوچ بیلٹ میں خدا نخواستہ ہم سے لے کے اسد خان تک کسی کے ساتھ مماری کی حد تک بھی ہماری کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پھر کچھ لوگوں کو ہماری بات ناگوار گزرتی ہے. بحیثیت فیملی ایک طرح سے ان مراحل سے ہم 1 نہیں 2-3 دفعہ گزرے ہیں, اور بحیثیت پارٹی تو ہمارا کوئی دن اس طرح کے واقعات سے خالی نہیں ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ارباب صاحب کم و بیش 14 مہینے اسی کوئٹہ کے وسط سے اٹھایا گیا, اور 14 مہینے کے بعد کن مشکلات اور کن مراحل کے بعد بازیاب ہوا وہ اسے بھی آپ بخوبی علم رکھتے ہو. لیکن ایک بات میں کہتا چلوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ
خدا نخواستہ ریاست نے خواہ مخواہ یہ کام کیا ہے، لیکن یہ ہمارا حق ہے. یہ حق ہمیں اس ملک کا آئین دیتا ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہوتی ہے. تو آج اسی آئینی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم نے پھر بھی خدا نخواستہ کسی قسم کا وہ راستہ اختیار نہیں کیا. جب ہم نے والد کی لاش اٹھائی، مطلب پھر کہا گیا کہ چونکہ این پی جو ہے وہ ایک طرح سے دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے اور این پی کے خلاف ہم لوگوں کی بہت بڑی ایک منصوبہ بندی ہے کہ اس کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو راستے سے ہٹا دے. ہم نے کہا کہ خدا نخواستہ جھگڑا اس دن کو اس وقت بھی ہمارا کسی کے ساتھ نہیں تھا، اور نہ خدا نخواستہ آج تک ہم نے اس سرزمین پہ، اس پشتون سرزمین پہ کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کے لحاظ سے ایک سیکنڈ بھی گزارا ہو. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، بلکہ دنیا آج بادشاہ خان کے حد میں تشدد کے دن کے طور پہ 2 اکتوبر کو منانے جا رہی، جو عوامی نیشنل پارٹی خود بھی اس کو منانے جائے گی. یعنی ایسے سوچ اور فلسفے کے مالک اور ذہنیت کے مالک لوگ کیسے تشدد کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم اس ملک کی آئین اور قانون کو خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے سبوتاژ کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کی خلاف ورزی کے بھی ہم کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو مرتکب نہیں ہونے دیں گے. پھر 8 اگست کا واقعہ ہوا، اس میں بھی ہمارے ہی فیملی کے یعنی بھائی اصغر خان شہید ہوا. پھر بھی ہم نے کہا بڑے باعزت طریقے سے، بڑے شریفانہ طریقے سے ہم نے وہ لاش دفنائی. ہم نے کہا بالکل، اور صرف اصغر خان نہیں تھا، مطلب گوادر سے لے کے جوب تک ہمارے اس جیسے 54 بھائی شہید ہوئے، جو اس صوبے کے ایک ایک گھر تک مطلب پور جیسے جوانوں کے لاش بھجوائے گئے. پھر کہا گیا کہ یہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کی لہر ہے، فلانا ہے، یہ وہ. پھر کہا جاتا ہے کہ فلان جگہ سے 5 کو اکٹھا کر کے مار دیا گیا. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی جب ایک ایسے شہر میں جو کیپٹل ہے اس پروونس کا، جہاں پہ کم و بیش کہتے ہیں کہ کوئٹہ سیب پروجیکٹ کے ذریعے سے کم و بیش 10 ارب روپے اس لیے صرف صرف کیے گئے ہیں کہ ہم اس شہر کے، خاص کر بلوچستان پر تو اگر ہم نہیں دے سکتے امن و امان، کم سے کم ہم کوئٹہ شہر کے باسیوں کو اس سیب پروجیکٹ کے ذریعے سے امن و امان ضرور دیں گے. اور پھر مین ایسی شارع جس پہ 24 آور آپ کے وی آئی پیز کی مومنٹ ہوتی رہتی ہے، ایسی صورتحال میں مطلب جس طرح میں نے کہا کہ 7:35 پہ اسد خان کی فیملی سے بات ہوئی ہے، اور پھر 9:21 کو اسد خان کی لاسٹ لوکیشن ہے ایئرپورٹ روڈ. یعنی 2.25 گھنٹے میں یہ وقت کیسے لگا، کیوں لگا، اور پھر اس دن سے آج تک اسد خان لاپتہ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں، سختی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را یہ جس طرح ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کو ان کی جانی، مالی عزت اور آبرو کا تحفظ کرنا ان کے فرائض میں سے ہے. یہ کسی کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ فرائض میں سے ہے. جب یہ فرائض میں سے ہے تو ہمارا اسی فرائض کے ہوتے ہوئے مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسد خان کو بحفاظت بازیاب کرایا جائے. دوسری بات میں یہ کہوں کہ اسد خان خود بیمار ہے. اسد خان نے ٹرانسپلانٹ کی ہوئی ہے کڈنیز کی. یہی جو امجد خان ان کا بھائی ہے، اس کے ایک گردے پہ یہ چل رہا ہے، جو بھائی نے اس کو دیا تھا زندگی گزارنے کے لیے. اور وہ 24 آورز صبح شام ٹیبلٹس پہ رہتا ہے. اور اس کی حالت کچھ ایسی ہے کہ بارہا جب ہم اس طرح کے کبھی کبھار چمن میں معاملات ہوتے ہیں یا صبح میں معاملات ہوتے ہیں، یعنی معمولی سی اگر اس کو زکام بھی لگ جائے تو اسد خان لوکل زیودہ ان دونوں فورموں کے ممبرز بھی تھے. اور بلیا زیودہ
صوبائی ورکنگ کمیٹی کے بھی ممبر تھے، صوبائی کونسل کے بھی ممبر تھے. تو ہفتے اور اتوار کو چونکہ ہمارے یہ 2 میٹنگز ہونے تھے تو جہاں پہ بھی ہماری پارٹی کی تنظیمیں ہیں ضلعی لیول پہ، تحصیل لیول پہ، بنیادی یونٹ لیول پہ، ہم کل پرامن بھرپور احتجاج پورے بلوچستان کی صورت میں ہر ایک ضلع، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، ہر پریس کلب کے سامنے جہاں پہ بھی پارٹی کے ساتھی مناسب سمجھتے ہیں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور ساتھ ہی مطلب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اسد خان کی بازیابی کے لیے ہمارا صرف یہ کل کا احتجاج ریکارڈ ہوگا. خدا نخواستہ مجبوراً ہم وہ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں کہ جس کا کل سوچ بھی کوئی نہیں سکتا. اس سلسلے میں چمن میں بھی آج آل پارٹیز کا اجلاس ہوا ہے اور ابھی ہماری بات ہوئی ہے قبائلی سطح پہ بھی ادھر انشاءاللہ ہم ایک نشست کریں گے. یعنی جو بھی مناسب پرامن اور جمہوری احتجاج کا راستہ جو اس ملک کا آئین جس کا ہمیں حق دیتا ہے اس کو اختیار کرنے میں انشاءاللہ ہم کسی قسم کی پریشر کو، کسی قسم کی خدا نخواستہ زبردستی کو نہ مانیں گے اور نہ کسی اس طرح کے پریشر کی پرواہ کریں گے اور اس کو اپنا کریں گے. بڑی مہربانی. اسد خان صاحب یہ بتائیں کہ اسد خان کا تعلق قلعہ عبداللہ سے ہے اور عوامی نیشنل پارٹی سے. وہاں کے 2 MPs جو گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے اور جس علاقے سے ان کو اٹھایا گیا ہے بقول آپ کی لوکیشن کے لحاظ سے وہاں کی بھی 2 MPs عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا لہر شروع ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس وجوہات کے؟ اس کا تو میں کیا بولتے ہیں پیشن گوئی تو میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ان حالات کی نشاندہی ہم وقتاً فوقتاً کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کو لوگ سب کچھ ٹھیک کہہ کر کے ہمیں یا اس صوبے کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لفظ بلفظ اسی دن سے ساتھ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. میں چاہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو جتنا بھی اچھا تصور کر لوں لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے برعکس ہیں. اور خاص کر اس وقت جو ایک کوشش کی جا رہی ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جو جوڈیشل وکٹمائزیشن، جو آپ اس ملک کے باکردار سیاسی یا جتنے بھی طبقات ہیں اس کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے، یا جو کل اسی پریس کلب میں آپ ہی کے جو پاکستان یونین آف جرنلسٹ کی تنظیمیں تھی یا بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی جو تنظیمیں تھی بقول اس کے جو کچھ ہم نے ان کے زبان سنا، یعنی کوئی بھی طبقہ متاثر ہوئے بغیر اس وقت نہیں رہ رہا ہے اس ملک میں. صحافی سے لے کے وہ اپنے بے شمار مشکلات سے دوچار ہے. ہمارا پورا یہ طبقہ اس پہ قطرنے ہے، اس کے بیانی پہ پابندی ہے، یعنی مکمل ایسی سنسرشپ جو ہمیں بتایا جاتا ہے. ہم جب ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ہم جب احباب صاحب سے بات کرتے ہیں، ہم جب پارٹی کے سینٹرل لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسی سنسرشپ ہم نے تاریخ میں میڈیا پہ کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. حتیٰ کہ یہاں پر باقاعدہ مارشالہ لگائی گئی لیکن ہم نے نہیں دیکھی. پھر جب ہم سیاست کی پارلیمنٹ کی حالت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جب حال میں جاتے ہیں تو اکثریت میں ہوتے ہیں، جب رائے دہی کے لیے رزلٹ آتا ہے تو وہ اکثریت اقلیت میں ہوتا ہے. مشترکہ اجلاس کی صورتحال آپ دوستوں کے سامنے ہے. معاشی لحاظ سے ملک اس وقت کس ڈگر میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے. یعنی آج جس افغانستان کو یا جس بنگلہ دیش کو ہم کس نیت سے اور کس سوچ سے دیکھتے تھے، آج اس کے سکے ہمارے مقابلے میں ہمارے دو چند بھی اس کے برابر نہیں. تو یہ ہماری معاشی صورتحال ہے. خارجی لحاظ سے اس ملک کے موجودہ حکمرانوں نے ملک کو جس نیش پہ لا کھڑا کیا ہوا ہے، آپ کے پڑوسیوں سے لے کے آپ کے اس پورے ریجن میں یا اس ورلڈ میں جو دوست تھے وہ آپ کو چھوڑ کے آپ پہ اعتبار ختم کر کے بیٹھ گئے.
تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کا ہمارے اوپر اثر انداز ہونا لازمی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں ہم اکیلے ہو, داخلی پالیسی ہماری ناکام ہو, خارجہ طور پہ ہم یک تنہا ہو, معاشی ڈگر ہماری یہ ہو جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہو کہ ہر تیسرے دن اس ملک کی قومی قیادت کا آج تک جرم کسی پہ ثابت نہیں ہوا ہے, بس صرف پکڑ دکڑ ہے. یعنی کبھی بھی زرداری نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے ملک سے بھاگ کے جانا ہے عدالتوں کا سامنا کر کے, لیکن ثابت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے, یا جو پہلے آئے تھے یا جو جرنیلوں کی صورت میں, آج ان میں سے کوئی ہمارے درمیان نہیں. وہ باغ کے نیور پہ جا کے بیٹھے. جتنی بھی اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ عدالتوں کا بھی سامنا کر رہی ہے, وہ پارلیمنٹ میں بھی لڑ رہے, وہ عوام میں بھی لڑ رہے. تو یہ ساری ایسی صورتحال ہے جس کا پہلے سے بھی ہم مسلسل باخبر کرتے چلے آ رہے, اور جو صورتحال ہم بلوچستان میں دیکھ رہے, خدا نخواستہ اس سے بدتر صورتحال کی طرف ہماری سفر جاری ہے. اور ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں. یہ صورتحال کل ہم میں سے کسی کے گرد میں پھر نہیں ہونے. آپ کے پارٹی رہنما جو حکومت کا حصہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے. ہماری اپنی حکومت تھی 2008 سے 13 کے درمیان, ہماری اپنی حکومت تھی. ہماری حکومت کے سینئر وزیر بشیر بلور شہید ہوئے, ہماری حکومت کے وزراء شہید ہوئے, ہماری حکومت میں ہمارے ملی مشر اسفندیار ولی خان پہ عید کے دن دھماکے ہوئے, ہماری حکومت میں ہمارے انفارمیشن منسٹر میاں افتخار حسین کے بیٹے اکلوتے بیٹے کو شہید کیا گیا. ہماری حکومت میں اسفندیار ولی خان کی بہن ولی خان کی بیٹی ڈاکٹر گلالی پہ فائرنگ ہوئی. یعنی اس چیز کا نہ صرف یہ کہ ہمیں علم ہے, اب سب کو ہم سے بخوبی علم ہے کہ اس کردار کا روک تھام کس سے ممکن ہے اور یہ کردار نبھانا کس کے ہاتھوں میں ہے. ان سے ہم سب باخبر ہیں. اچھا فرحان صاحب, اس طرح ہے کہ مرکز میں جو ہے اپوزیشن کے APC, اس کے بعد جو ہے حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے احتجاج سمیت دیگر جو ہے پہلوؤں پہ سوچا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شروعات جو ہے وہ بلوچستان سے کی جائے گی, حکومت کا خاتمہ یا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے مشترکہ طور پر, تو AMP بلوچستان میں چونکہ حکومت کا بھی ہے تو تھوڑی مشکل میں نہیں پڑ جائے گی سر؟ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں پہ اصولوں کی بات ہو, اصولوں پہ کبھی بھی عوامی نشن پارٹی نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. ادھر ہوتی خان بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ, یا اسفندیار ولی خان کی صحت کی وجہ سے بحیثیت قائم مقام پریزیڈنٹ, اس نے جو تقریر APC میں کی واضح الفاظ میں انہوں نے کہا, اور وہ الفاظ وہ ہمارے پارٹی کے اصول ہیں. اور انشاءاللہ اگر اپوزیشن نے فیصلہ کیا اس بلوچستان سے عوامی نیشنل پارٹی وہ تاریخ رقم کرے گی جس کی مثالیں آج کل ہم عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے صبح سے دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے وزارتیں بھی چھوڑی ہے, ہم نے اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ ایک اجتماعی فیصلہ PDM کی طرف سے قوم کے سامنے آ جائے, وہ احتجاج کی صورت میں بھی ہو تو عوامی نیشنل پارٹی کو آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے, وہ وزارتوں سے استعفیٰ کی صورت میں بھی ہو تو وہ آپ عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھیں گے سب کے درمیان کہ ہم وزارتوں کو چھوڑ کے آپ کے درمیان ہوں گے. اور اگر حکومت نے اپوزیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم استعفے بھی دیں گے تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی سب سے پہلے ان اسمبلیوں سے بلوچستان ہی سے استعفے دے دیں گے اگر اپوزیشن کا مشترکہ فیصلہ آیا. سر اس حوالے سے آپ کے گورنر سے بات ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو ان کا کیا بیانیہ تھا؟ اس کے علاوہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ AMP اور حکومت میں دراڑیں ڈالنے والا کام ہے, ایسا کیا جا رہا ہے تاکہ AMP ان کے ساتھ وہ جب نہ کر رہے ہوں کام یا نہ بازیاب ہو رہا ہو تو پھر وہ کہیں کہ ہم احتیاط ختم کرتے ہیں, کہیں یہ سازش تو نہیں رچائی جا رہی؟ سازش کا تو سازش کرنے والوں کو ہی پتہ ہوگا, لیکن اسی لیے تو ہم نے اپنے جو آپ کے سامنے لائحہ عمل اعلان کیا احتجاج کا, بھی ایک پرامن احتجاج کا لائحہ عمل ہم نے تیار آپ کے سامنے رکھ دیا, اعلان کیا. حکومتی لیول پہ ہماری بات ہوئی ہے, جتنے بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان سے بات ہوئی ہے, یعنی ہر ایک اسٹیک ہولڈر سے بات ہوئی ہے, ایک ایک چیز ان کے حوالے کی ہے, FIR تک بھی کٹ کیا ہے. یہ ابھی حکومت کی یا حکومتی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس FIR کا قانون کے مطابق علاج رکھے. تو بات ہماری ہو رہی ہے. جہاں تک سازش کی بات ہے,
سازشیں اس ملک میں اس صوبے میں ہر وقت چلتی رہتی ہے. میں بھی یہاں پہ